Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friend and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. लीगल लेक्चर्स की सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एविडेंस या कानून शहादत 1984। हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव भी है और लॉ ऑफ एविडेंस के या कानून शहादत QSA के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक में से ये एक है। एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर जितनी रिसर्च की जाए, जितना समझा जाए, जितना पढ़ा जाए उतना ही कम है। सो हमारा आज का टॉपिक है एडमिशन, लॉ ऑफ एविडेंस, कानून शहादत 1984, आर्टिकल 30। एडमिशन क्या है? क्या एडमिशन सिविल और क्रिमिनल केसेस के अंदर रेलिवेंट होता है या नहीं होता? क्या ये सिर्फ सिविल केसेस के अंदर रेलिवेंट होता है? क्या किसी बात को पूरी तरह से मान लेना एडमिशन है? अपने किसी ऑफेंस को, अपने किसी गिल्टी एक्ट को पूरी तरह से एडमिट कर लेना, क्या ये एडमिशन है या नहीं? बेसिक एडमिशन है क्या? किस फैक्ट को, किस स्टेटमेंट को एडमिशन कहा जाता है? किस फैक्ट को एडमिशन कहा जाता है, किस फैक्ट को एडमिशन नहीं कहा जाता? इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल। अगर आप मेरे YouTube चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मज़ीद बरा मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफ़िल करना, मेरी फ़ीस पे करना बिल्कुल ना भूला करें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं। सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। किसी को मुस्कुरा के मिल लें, पानी पिला दें, किसी से सलाम ले लें, किसी का हाल चाल पूछ लें, ये भी मेरी फ़ीस के लिए काफ़ी है। थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर एडमिशन, कानून शहादत 1984, लॉ ऑफ एविडेंस, आर्टिकल 30। बेसिकली इसका पहले ओवरव्यू देता चलूँ। एडमिशन अकॉर्डिंग मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के मुताबिक इसकी जो डेफिनेशन है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ एनी फैक्ट, पार्ट ऑफ फैक्ट और स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू। ये मरियम वेबस्टर की डेफिनेशन है। किसी चीज़ को तस्लीम करना, मानना, किसी फैक्ट को या किसी फैक्ट के किसी मखसूस पर्टिकुलर पार्ट को या किसी स्टेटमेंट को कि ये सही है, ट्रू है, डेट इज़ कॉल्ड एडमिशन। यूजली लोग समझते हैं कि एडमिशन क्रिमिनल केसेस के अंदर भी यूज़ हो सकता है, बट इसकी वहाँ पर रेलिवेंसी या एडमिसिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं जितनी कि कन्फेशन की है। कन्फेशन के अंदर जब भी कोई शख्स कन्फेस करता है तो वो अपने जुर्म का मुकम्मल इकरार करता है। वो तमाम चीज़ें वजाहत के साथ वहाँ पर बयान करता है कि मुझे ये जुर्म करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, मैंने इस जुर्म को क्यों सरजद किया, इसके बेसिक पर्पस क्या था, इसके बैकग्राउंड में क्या था, हिस्ट्री क्या थी, क्यों मैंने ये जुर्म किया। और वो अपने गिल्टी एक्ट का ना सिर्फ इकरार करता है बल्कि वो कोर्ट से कोई रिलीफ भी नहीं लेना चाहता। वो कहता है जी मुझे अपना जुर्म कबूल है, मैं अपना एतराफ़ जुर्म करता हूँ, ऑनरेबल कोर्ट जो चाहे मुझे सज़ा दे दे। बट एडमिशन में ऐसा नहीं होता। एडमिशन में कभी भी आप अपने अगेंस्ट इस हद तक नहीं बनाते एडमिशन को कि आपको उससे सज़ा मिल जाए या कोर्ट आपके अगेंस्ट हो जाए। एडमिशन दरअसल होता ही कोर्ट से कुछ बेनिफिट्स लेने के लिए, कोर्ट से कुछ फ़ायदा लेने के लिए। एडमिशन के अंदर आप कुछ मखसूस फैक्ट को तस्लीम करते हो, कुछ मखसूस स्टेटमेंट्स को मानते हो, किसी मखसूस बात को आप तस्लीम करते हो कि जी हाँ जी ऐसा हुआ था या ये हुआ या ऐसे है वगैरह वगैरह। अदरवाइज़ आप पूरी तरह से अपने गिल्टी एक्ट का इकरार नहीं करते। तो इसलिए एडमिशन और कन्फेशन के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कन्फेशन के अंदर आप अपने पूरे गिल्टी एक्ट का पूरे होशो हवास के अंदर इकरार करते हो, जबकि एडमिशन के अंदर आप एक मखसूस फैक्ट या एक पार्ट ऑफ फैक्ट या एक पर्टिकुलर वे के अंदर एक पर्टिकुलर फैक्ट को तस्लीम करते हो या किसी स्टेटमेंट को तस्लीम करते हो। तो लिहाजा एडमिशन कभी भी ऐसा नहीं बनाया जा सकता और ऐसा नहीं बनता यूजली कि जिससे मुकम्मल तौर पर 100% ये साबित हो जाए कि जी आप गलत हो। तो ऐसा एडमिशन जर्नली नहीं होता, ना ही बनाया जाता है, ना ही बनता है। तो अगर आपने अपने किसी चीज़ का मुकम्मल एतराफ़ कर लिया तो वो तो फिर कन्फेशन बन जाएगा, वो तो कन्फेस हो जाएगा, वो एडमिशन या एडमिटेड फैक्ट नहीं रहेगा। एडमिशन 2 तरह से हो सकता है, इन ऑरल या इन रिटन स्टेटमेंट, ज़ुबानी या लिख कर किसी प्लीडिंग की सूरत में किसी कागज़, किसी स्टाम्प या किसी भी और सेंस के अंदर किसी कागज़ के ऊपर लिख कर जब आप कोर्ट में सबमिट करवाते हो। एडमिशन कॉम्पिटेंट होगा ही जब आप इसको कोर्ट के सामने, ऑनरेबल कोर्ट के सामने फुलफिल करते हो, बनाते हो। एडमिशन एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर आप अपने आप को कसूरवार डिक्लेयर नहीं करते कि जी मैं, हाँ कुछ फैक्ट को आप मानते हो और कुछ का
آپ انکار کرتے ہو. پوری طرح سے آپ نہیں کہتے کہ جی فلاں بندہ جو میرے پر الزام لگا رہا ہے یہ صحیح ہے, یا جو میرے اوپر الزام لگایا گیا ہے یا جو میرے خلاف بات کہی گئی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو کسی بات کو آپ مانتے ہو, کسی کو آپ نہیں مانتے. یہاں پر ایک ایگزامپل لیتے ہیں, وہی ایگزامپل پوری ایڈمیشن کو ہمارے فلفل کرے گی. فار ایگزامپل ہمارے پاس 3 کریکٹر ہیں, اے, بی اور سی. 3 لوگ ہیں ہمارے پاس اس ایگزامپل میں, اس کہانی میں, اس مثال میں. اے کہتا ہے کہ میں نے بی کو 50,000 روپے بطور قرضہ دیا تھا 3 ماہ کے لیے, اور سی کے سامنے دیا تھا. اے کہتا ہے میں اور سی اپنی شاپ میں بیٹھے تھے, اوپر سے بی آتا ہے. بی آ کر مجھے کہتا ہے کہ جی مجھے ضرورت ہے, مجھے 50,000 روپے دے دیں, میں آپ کو 3 ماہ بعد واپس کر دوں گا. کہتے جی اے کہتا ہے کہ جی میں نے 50,000 روپے اپنی شاپ کے کاؤنٹر سے نکالے اور بی کو دے دیے. اب میں جب بی سے مانگنے گیا تو بی کہتا ہے کہ جی میں نے تو آپ کے کوئی پیسے دینے ہی نہیں ہیں, میں نے تو آپ سے پیسے لیے ہی نہیں ہیں, وغیرہ وغیرہ. اب یہ ہے اے کا موقف, دیٹ از اے فیکٹ. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا, اگر آپ نے میرے پرانے لیکچر سنے تو وہاں پر فیکٹ, ریلیونٹ فیکٹ, فیکٹ اینڈ ایشو آپ ڈیٹیل سے دیکھ لیجئے گا اسی لا آف ایویڈنس کی کویشچن وائز سیریز کے اندر. کورٹ سمن جاری کرتی ہے بی کو, بی آ جاتا ہے کورٹ میں. کورٹ کہتے ہیں جی اے نے آپ کے اوپر یہ الزام لگایا ہے. اب غور سے سنیے گا, اے نے کہا ہے کہ بی میرے پاس فلاں دن کو آیا تھا 50,000 لینے, اور میں نے 50 کو دیے سی کے سامنے. یہ پوری کہانی کو. اچھا, بی کہتا ہے کہ جی بالکل میں فلاں دن اے کے پاس اے کی شاپ پر گیا تھا. دیٹ از ایڈمیٹڈ. یہ ایک ایڈمیشن ہے ایک فیکٹ کو. مطلب اس کے اندر اے جو کہہ رہا ہے کہ بی میرے پاس فلاں دن کو آیا, ایک فیکٹ. صبح ٹائم آیا, دوسرا فیکٹ. سی کی موجودگی میں آیا, تیسرا فیکٹ. مجھ سے 50,000 روپے مانگے, چوتھا فیکٹ. اب میں بی سے پیسے واپس مانگتا ہوں, 5واں فیکٹ. بی انکار کر رہا ہے, 6واں فیکٹ. تو یہ تمام جو سٹیپس ہیں, جو سٹیٹمنٹس ہیں, یہ اپنے آپ کے اندر فیکٹ ہیں. بی کہتا ہے کہ جی میں فلاں دن اے کی شاپ پر گیا تھا, ایڈمیٹڈ فیکٹ. بی نے کیا کر لیا, ایڈمیشن کر لیا ایک چیز کا, اس پورے اکرنس میں, اس پوری واردات میں, اس پورے وقوعے کی, یا اس پورے ایک جو فیکٹ اینڈ ایشو ہے, جو ڈسپیوٹڈ معاملہ ہے, ایک جو لڑائی جھگڑے بحث تکرار کا جو معاملہ ہے, اس کے اندر بی ایک چیز کو مان گیا. یہ ایڈمیشن ہے. اب بی کا اے کی شاپ پر جانا اٹ ڈز ناٹ مین کہ بی اس کے اندر کرمنل ظاہر ہو گیا. یاد رکھیے گا بات کو. ایڈمیشن جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا دیا, اس کے اندر آپ اپنے گلٹی پن کا اقرار نہیں کرتے. آپ یہ نہیں کہتے کہ ہاں جی میں برا ہوں. ہاں اگر بی یہ کہے کہ ہاں جی میں نے پیسے لیے ہیں اور میں پیسے اس کے نہیں دے رہا, نہ میرے پاس ہے نہ میں دوں گا, دیٹ از اے کنفیشن. تو بی تمام واقعے کو ہی مان کر اپنے آپ کو گلٹی ثابت کر رہا ہے. تو جرنلی ایڈمیشن کے اندر پوری واقعے کو, پوری بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا, کچھ پارٹس کو مانا جاتا ہے. بی کہتا ہے جی میں اے کی شاپ پر گیا, ایڈمیشن کر لیا. اب بی کا اے کی شاپ پر جانا یہ ثابت نہیں ہو پائے گا. بی کا اے کی شاپ پر جانے سے یہ ثابت نہیں ہو پائے گا کہ جی بی نے پیسے لیے ہیں اے سے, یا اے نے بی کو پیسے دیے ہیں. دوسری بات, بی کا کہتا ہے جی ہاں میں جب شاپ پر گیا تو صبح کا ٹائم تھا, دوسرا فیکٹ مان لیا اس نے. جب میں صبح ٹائم شاپ پر گیا اے کے, تو وہاں پر سی بھی بیٹھا تھا, تو اس نے سی کو بھی تسلیم کر لیا بطور وٹنس یا بطور گواہ یا کسی بھی سینس میں. اب یہاں پر بی نے 3 فیکٹ تسلیم کر لیے ہیں. یہ 3 فیکٹ جو ہیں, جو فیکٹ ان ایشو کے اندر 3 فیکٹ اس نے تسلیم کیا, دیٹ از کالڈ ایڈمیٹڈ فیکٹ. یہ اب بی کا ایڈمیشن ہے ان 3 فیکٹ کے اوپر. یہ چیلنج نہیں ہو سکتے, ان سے بی انکار نہیں کر سکتا. یہاں پر اسٹاپر لگ جائے گا اگر یہ کورٹ کے سامنے کہے جائیں گے. اسٹاپر پر بھی ہم ڈیٹیل لیکچر اپلوڈ کریں گے. اس کے بعد بی پھر یہ کہتا ہے جی میں نے پیسے مانگے تھے, 50,000 روپیہ ہی مانگا تھا. اب بی نے چوتھا فیکٹ بھی تسلیم کر لیا, لیکن بی کے پیسے مانگنے ابھی تک بھی یہ ثابت نہیں کر رہے کہ بی نے پیسے لیے. ہو سکتا ہے اے نے انکار کر دیا ہو, بی آگے یہ کہنے والا ہو کہ جی اے نے انکار کر دیا. تو بی کا 50,000 مانگنا بھی یہ ثابت نہیں کر رہا کہ اس نے 50,000 روپیہ لے لیا تھا ایسے. تو بی نے کیا کیا تسلیم کر لیا, شاپ پر جانا, اے کی موجودگی, صبح کا ٹائم اور 50,000 مانگنا. اس کے بعد بی کیا کہتا ہے, جی اے نے مجھے 50,000 روپے دے دیے تھے. تو اب کیا کیا بی نے, وہ بھی تسلیم کر لیا کہ مجھے 50,000 دیے تھے, یہ مان لیا ہے. اب اس کے بعد اگر یہاں پر یہ خاموش ہوتا ہے تو بی نے اپنے جرم کا اعتراف کرے, لیکن بی اس سے ایک سٹیپ آگے جا کر بولتا ہے. بی کہتا ہے کہ میں نے 3 ماہ کا وعدہ کیا تھا پیسے لٹانے کا, میں نے 2 ماہ پہلے اے کو 30,000 روپیہ دے دیا اور 20 بقایا ہے. اب اے مجھ سے پورا 50 لینا چاہتا ہے, جبکہ میں نے, بی کہتا ہے جبکہ میں نے اے کو 30,000 روپیہ واپس کر دیا تھا, 20,000 اس کا میرا بقایا ہے وہ میں دوں گا. اب بی کے لیے اے کہتا ہے نہیں جی 20,000 تو بقایا نہیں, 50,000 بقایا ہے. تو اے کے لیے فیکٹ ان ایشو کیا ہے, 50,000. بی کے لیے فیکٹ ان ایشو کیا ہے, 20,000. بی کہتا ہے جی میں نے اس کا دینا ہی 20 ہے. تو اے اس 20, بی کہتا ہے جی میں نے تو اے کا دینا ہی 20 ہے. تو اے بی کے 20,000 کو نہیں مانتا, تو دیٹ از فیکٹ ان ایشو. بی اے کے 50,000 کو نہیں مانتا, دیٹ از فیکٹ ان ایشو. اب اس کے اندر ہو کیا رہا ہے,
آپ نے پوری غور سے اس کہانی کو سنا, اس بات کو سنا کہ اس کے اندر بی اعتراف کر رہا ہے لیکن اپنے جرم کا نہیں. دیکھیں یہاں پر سمپتی لینے کے لیے, کورٹ کی ہمدردی لینے کے لیے, کورٹ سے ریلیف ایکسٹرا آرڈنری وے کے اندر لینے کے لیے کیا جاتا ہے. کنفیشن کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں اگر اب یہ کنفیشن کیسے ہوتا ہے جی, بی کہتا ہے جی میں نے 50,000 لیا تھا اور نہیں دیا اور نہ دوں گا, دیٹ از کالڈ کنفیشن. جرم ہے نا جی, یہ جرم کا اعتراف کر لیا. اب یہاں پر بی اعتراف تو کر رہا ہے لیکن اپنی گلٹی مائنڈ کا نہیں, اپنے میلافائڈی مائنڈ کا نہیں. غور سے سنیے گا, اپنی بونافائڈی کا, اپنی اچھی نیت کا اعتراف کرے گا. جی میں نے لیے تھے 30,000 لیے, 50,000 لیا تھا, 30 میں نے واپس کر دیا, 20 میرا رہتا ہے, وہ میں کچھ دنوں تک 1-2 ماہ تک واپس کر دوں گا. اب بی نے کیا پروف کرنا ہے کہ میں نے 30 دے دیا تھا اور 20 رہتا ہے. اے نے کیا پروف کرنا ہے کہ میں نے 50 ہی دیا تھا اور 50 ہی رہتا ہے. دیٹ از کالڈ ایڈمیشن. بات سمجھ آ گئی ساری کہ یہاں پر آپ کسی فیکٹ کو تسلیم کرتے ہو, کسی فیکٹ کو نہیں مانتے, پوری طرح سے اپنے گلٹی مائنڈ کا اقرار نہیں کرتے, اپنی میلافائڈی کا اقرار نہیں کرتے, اپنی بونافائڈی کو, اپنی اچھی نیت کو, اپنے گڈ مائنڈ کو, اپنے اچھے بیہیویئر کو ایکسپلین کرتے ہو, کچھ چیزوں کو مان کر اور کچھ کو اقرار کر کے. دیٹ از کالڈ ایڈمیشن. اب آپ کو یہ تمام چیزیں میں نے یہ پورا آپ کو واقعہ بتا دیا. اس واقعے کو اپنے مائنڈ میں رکھنا, تو اگلے ہم جو 5-6 سیکشنز پڑھیں گے اس کے اندر آپ کو ایک ایک چیز کی بڑے اچھے سے سمجھ آنے والی ہے. سیکشن 30 فرسٹ پڑھیں گے. سیکشن 30 ایڈمیشن ڈیفائن جس کے اندر کیا گیا ہے. اینڈ ایڈمیشن از اے اسٹیٹمنٹ, کوئی بات جیسے یہ میں بات کر رہا ہوں, دیٹ از اے اسٹیٹمنٹ. اورل اور ڈاکومنٹری, زبانی ہو سکتی ہے یا ڈاکومنٹری لکھی ہوئی فارم کے اندر ہو سکتی ہے. وچ سجیسٹ, کوئی رائے دے, کسی چیز کو لیڈ کرے. اینی انفیرینس, کوئی مفہوم نتیجہ جس سے نکلے. ایز ٹو اینی فیکٹ ان ایشو, جیسے کہ بی نے تسلیم کیا فیکٹ ان ایشو کے اندر اور اے نے بھی اس کے اوپر الزام لگایا فیکٹ ان ایشو, اور ریلیونٹ فیکٹ جو متعلقہ ہو. اب یہ جو کہانی میں نے آپ کو سنائی تھی اس کے اندر ریلیونٹ فیکٹ کیا ہے؟ سی کیونکہ وہاں پر موجود تھا, دیکھ رہا تھا تمام واقعے کو, تو سی نے پیسے دیتے تو دیکھا لیکن اس کے بعد کا سینیریو نہیں دیکھا, تو سی از اے ریلیونٹ. تو یہ بھی اس فیکٹ کے اندر ریلیونٹ ہے. اور کون کون سے فیکٹ ریلیونٹ ہے؟ بی کا آنا, اے کا بی کو پیسے دینا, پیسے بائی کیش دینا, کیش اس اپنے منشی سے پکڑا وغیرہ, تمام چیزیں جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے فیکٹ کے لیکچر میں بتایا کہ ہر چیز جو کسی فیکٹ سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جڑی ہو, اٹیچ ہو, دیٹ از کالڈ اے فیکٹ. which is made by any person and made under circumstances hereinafter, جو بعد میں آنے والے ہیں. مینشن اٹ, اس کے اندر مینشن, یہ اس نے ایڈمیشن کو ڈیفائن کر دیا. اسی ایڈمیشن کو میں نے ایگزامپل میں ڈیفائن کیا ہے, تو ہم اگلے سیکشن کی طرف چلتے ہیں. یہ ایڈمیشن ڈیفائن تھا. اب سیکشن 31 ایڈمیشن بائی پارٹی ٹو پروسیڈ اور ہز ایجنٹ, کسی ایسے شخص کا ایڈمیشن بنانا جو پارٹی ہے یا اس کا ایجنٹ ہے. لائک جو میں نے آپ کو سٹوری سنائی, اس کے اندر یہ تمام واقعہ بی کہہ رہا ہے, تو بی اس پارٹی ہے, بی اس سوٹ کے اندر پارٹی ہے. اگر بی کا وکیل یہ بات کہے گا تو دیٹ از ہز ایجنٹ. یا بی کسی کو پاور آف اٹارنی دیتا ہے کہ میری بہاف کے اوپر آپ یہ بات کورٹ میں جا کر کہہ دیں, مجھے ایڈمٹ ہے. جو بات بی نے کہنی تھی, جیسے کہ میں نے آپ کو کہانی میں مثال میں بتایا, یہی بات کوئی بی کی بہاف کے اوپر کورٹ میں اگر کہتا ہے, دیٹ از آلسو کالڈ ایجنٹ. نیکسٹ سیکشن, ایڈمیشن بائی پرسن ہوز پوزیشن مسٹ بی پروف ایز اگینسٹ ٹو دا سوٹ. کسی ایسے شخص کا ایڈمیشن جس کی پوزیشن سوٹ کی کسی پارٹی کے اگینسٹ ہو. فار ایگزامپل ایک مثال دیتا ہوں یہاں پر آپ کو. اے ایک شخص ہے, بی دوسرا شخص ہے, یہ دونوں دوست ہیں آپس میں. ہمارے پاس اس سٹوری کے اندر بھی 3 کریکٹر ہیں, اے بی سی. اے اور بی 2 دوست ہیں. بی کہتا ہے کہ جی میں انگلینڈ میں رہتا ہوں, میری یہاں پر پاکستان میں پراپرٹی ہے فلاں فلاں لاہور کی فلاں فلاں جگہ پر, تو اے آپ جی وہ رینٹ کلیکٹ کر لیا کریں گے. اے انڈرٹیک دے دیتا ہے, اے انڈرٹیکس دے دیتا ہے, ہم ہی بھر لیتا ہے, ڈن کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں آپ سے آپ کا جو رینٹ ہے کلیکٹ کر لوں گا. اب اے کس سے رینٹ کلیکٹ کرنے جاتا ہے؟ سی سے. یہ سی ہے, اس کے پاس گھر ہے ماڈل ٹاؤن ایم بلاک کے اندر, اس کے پاس گھر ہے ماڈل ٹاؤن کے اندر. اے سی سے ایک رینٹ کلیکٹ کرتا ہے, 2 3 4. ایونچولی بی جب پاکستان میں آتا ہے تو پاکستان میں آ کے بی 4 ماہ بعد پاکستان میں آتا ہے اور اس کے پاس اس کو رینٹ ملتا ہے 3 ماہ کا. بی کو لگتا ہے کہ سی نے 1 ماہ کا رینٹ نہیں دیا. بی سی کے خلاف کورٹ کے اندر کیس فائل کر دیتا ہے کہ جیسے مجھے 1 مہینے کا رینٹ نہیں دیا. سی کہتا ہے جی میں نے رینٹ دیا ہے. اب تھرڈ پرسن کون ہے؟ اے اس سوٹ کے اندر. اے آ کر کورٹ کو یہ کہتا ہے کہ جی میں نے سی نے رینٹ دے دیا تھا, سی کی طرف کوئی رینٹ بقایا نہیں ہے. اے کہتا ہے میں نے رینٹ بی کو دینا ہے یا دے دیا تھا, بی بھول رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو مطلب اے جو بیسکلی پارٹی کے اندر ان فیورٹ ہے, پارٹی کے اندر ایک ان ریلیشن شپ ان انٹرسٹ ہے بی کے ساتھ, اور اس کی گواہی پارٹی کے کسی ایسا شخص جس کی گواہی سوٹ آف پارٹی کے کسی شخص کے اگینسٹ ہو. لائک اے کی جو گواہی ہے وہ بی کے اگینسٹ ہے. بی سی پر کیس فائل کرتا ہے کہ اس نے مجھے رینٹ نہیں دیا, اس نے مجھے 1 ماہ کا رینٹ نہیں دیا, 3 ماہ کا رینٹ دیا, 1 مہینے کا نہیں دیا.
سی کہتا ہے جی میں نے اے کو دے دیا تھا. اب اے کورٹ میں اگر کہتا ہے کہ جی سی کی طرف کوئی رینٹ ڈیو نہیں ہے, میں نے سی سے رینٹ لے لیا تھا اور میں نے ڈی کو دے دیا تھا, تو اب اے کی جو ایڈمیشن ہے, اے کا جو اعتراف ہے, جو ماننا ہے, وہ کس کے اگینسٹ ہے؟ جو اس سوٹ کے اندر پارٹی ہے. پارٹی کتنی ہے؟ اے. پارٹی کتنی ہے؟ 2, بی اور سی. اے کی گواہی بی کے اگینسٹ جا رہی ہے, اے کا ایڈمیشن بی کے اگینسٹ جا رہا ہے. تو ایسی گواہی, ایسا ایڈمیشن جو کسی پارٹی, کسی سوٹ کے اندر پارٹیز کے اگینسٹ جائے, دیٹ از آلسو ریلیونٹ. اگلا سیکشن, ایڈمیشن بائی پرسن ایکسپریسلی ریفر ٹو دا پارٹی آف سوٹ. Statement made by a person to whom a party to suit expressly refer for the information or reference to matter in dispute or admission. Party of suit کسی شخص کو ایکسپریسلی یہ انٹینشن دے دے کہ جی فلاں شخص سے پوچھ لیں وہ کیا کہتا ہے. اس کو ہم ایکسپرٹ اوپینین بھی کہتے ہیں, یا کسی ایسے شخص کی رائے جو کسی خاص معاملے کے اوپر اچھی گرپ رکھتا ہے. فار ایگزامپل, اے بی کو کہتا ہے کہ جاؤ سی کے پاس اور یہ سارا واقعہ. اب یہاں پر بھی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک شخص ہے, وہ الزام لگاتا ہے کہ جی میں نے فلاں شخص سے پیسے لینے اور وہ مجھے پیسے دے نہیں رہا, تو ہماری جو بات ہوئی تھی یہ بینک کے اندر بیٹھ کر ہوئی تھی اور بینک کا مینیجر اس بات کو سن رہا تھا, اور اس مینیجر کا نام ہے فار ایگزامپل اے کورٹ میں کیس فائل کرتا ہے جی میں نے بی کو پیسے دیے تھے, یہ مجھے پیسے واپس نہیں کر رہا, اور اس نے مجھ سے پیسے فلاں بینک کے اندر کیش کی صورت میں لیے تھے اور فلاں مینیجر کے سامنے ہماری یہ بات ہوئی تھی. اب اے یا بی دونوں میں سے کوئی بھی ایکسپریسلی ریفر کر دے کورٹ کو کہ جائے آپ جا کر جو ہے وہ سی جو بینک مینیجر ہے اس سے پوچھ لیں, تو ایسا شخص جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ریلیونٹ نہ ہو لیکن پارٹی آف سوٹ کے ریفر کرنے پر وہ کیس کے اندر انوالو ہو جائے. تو اب اگر کورٹ لوکل کمیشن مقرر کرتی ہے یا کورٹ اپنے کسی شخص کو بھجواتی ہے, کامن پرسن کو جا کر پوچھ کر آؤ آپ سی سے کہ کیا اے سے بی نے پیسے لیے ہیں یا نہیں لیے, تو جو سی کی گواہی ہوگی وہ بھی ایڈمیشن ہوگا انڈر آرٹیکل 33. ایڈمیشن بائی پرسن ایکسپریسلی ریفر ٹو بائی سوٹ آف پارٹی. جو پارٹی جو ایسی پارٹی کسی سوٹ کے اندر ایسی پارٹی جو کسی شخص کو ایکسپریسلی کسی سوٹ کے اندر ایسی پارٹی جو کسی شخص کو ایکسپریسلی یہ انٹینشن دینے کہ جی آپ فلاں شخص سے جا کر پوچھ لیں, وہ جانتا ہے اس تمام واقعے کو. اگلا سیکشن, نیکسٹ سیکشن 34, پروف آف ایڈمیشن اگینسٹ پرسن میکنگ دیم. پروف آف ایڈمیشن, ایڈمیشن کو ثابت کرنا اگینسٹ پرسن کسی شخص کے خلاف, میکنگ دیم جو اس کو بنا رہا ہے, اینڈ بائی اس کے ذریعے سے, اور بہاف آف ادر پرسن, اور آن دیئر بہاف یا اس کی بہاف کے اوپر. لائک میں کہتا ہوں جی مجھے فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے, تو کیا یہ ثابت ہو سکتی ہے اس شخص کے خلاف یا نہیں, اس کو پڑھتے ہیں. اس کے بیسیکلی 3 پارٹ ہیں. ایڈمیشن آر ریلیونٹ اینڈ مے بی پروف اگینسٹ ایز اے انٹرسٹ. ایڈمیشن آر ریلیونٹ اینڈ مے بی پروف ایز اگینسٹ اے پرسن ہو میکس دیم. جو بنا رہا ہے اس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے عام طور پر, اور ہز ریپرزینٹیو ان انٹرسٹ, جو مفاد میں اس کے نمائندے ہیں ان کے خلاف بھی. بٹ دے کین ناٹ بی پروو, لیکن وہ ثابت نہیں کر سکتے بائی ذریعے سے, اور آن بہاف آف ادر پرسن, یا کسی دوسرے شخص کی بہاف کے اوپر ثابت نہیں کیا جا سکتا. ہو میکس دیم, جس نے اس کو بنایا ہے, اور از ریپرزینٹیو ایکسیپٹ ان فالوئنگ کیس. یعنی کہ اگر ایک شخص ایڈمیشن خود سے بنا رہا ہے تو اس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے, لیکن اگر کسی کی بہاف کے اوپر کوئی اور ایڈمیشن بنائے, یعنی کہ اے ہے, اس کی بہاف کے اوپر اس کا وکیل ایڈمیشن بنا رہا ہے, تو کیا یہ اے کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے؟ یا اس کا دوسرا پہلو اگر تھوڑا سا اس کا بتاتا چلو کہ کیا یہ ایڈمیشن وکیل کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے؟ نو, چونکہ وکیل تو پلیڈر ہے نا جی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کیا وکیل کسی کی بہاف کے اوپر کنفیس کرے گا تو وکیل کے خلاف استعمال ہوتا ہے. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وکیل کورٹ کے اندر اپنے کلائنٹ, اپنے موکل کی بہاف کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے. تو کیا جو وکیل نے بات کی ہے وہ اگر اس کے موکل نے اس کو بولا کہ جی میں نے یہ, جیسے کہ میں نے آپ کو سٹوری کے اندر بتایا کہ بی 3-4 فیکٹ کو ایڈمٹ کر لیتا ہے, اب یہی بات بی کا جو وکیل ہے وہ کورٹ میں آ کر بولتا ہے کہ جی ہمیں یہ قبول ہے یا ہم نے یہ مان لیا ہے, اتنی بات ہم نے مان لی ہے, تو کیا یہ بی کے اگینسٹ استعمال ہو سکتی ہے؟ جرنلی عام طور پر بی سے انکار بھی کر سکتا ہے کہ جی میں نے نہیں بولا, یا میں اس سے انکار کرتا ہوں, یا یہ میرے نالج میں نہیں, چونکہ یہ میں نے کنفیس نہیں کیا, میری بہاف کے اوپر کیا گیا. بٹ اگر کسی کی بہاف کے اوپر کوئی ایڈمیشن کیا گیا ہو تو وہ کن صورتوں میں اس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے؟ فرسٹ, این ایڈمیشن میں بی پروف, ایڈمیشن ثابت ہو سکتا ہے بائی ذریعے سے, کسی اور کے ذریعے سے, اور آن بہاف, کسی کی بہاف کے اوپر, پرسن میکنگ اٹ, جس کو بنا رہا ہے, وین اٹ از سچ نیچر, جب ایک ایسی نیچر کا ہو, ڈیٹ اف پرسن میکنگ اٹ ویئر ڈیڈ, جس نے اس کو بنایا ہو اس کی موت ہو چکی ہو. تو یہ آرٹیکل 46 جو ڈینگ ڈکلریشن, یا ایسا شخص جس کو گواہی کے طور پر کورٹ میں نہیں لایا جا سکتا ہے, جس کی ڈیتھ ہو جاتی, اس آرٹیکل کے تحت اس کو
कोर्ट एडमिट करती है फिर इस एडमिशन को कि हाँ हो सकता है ये उसका रिप्रेजेंटेटिव है, उसका एडवोकेट है, उसका प्लीडर है, तो मे बी इसके साथ उसने ये बात कही हो, तो कोर्ट इसको एडमिट कर लेती है, बट इस एडमिशन के ऊपर सज़ा नहीं हो सकती। खिलाफ इस्तेमाल तो हो सकता है, कोर्ट इसको फैक्ट के तौर के ऊपर कंसिडर कर लेती है, बट इस एविडेंस के ऊपर जो कोर्ट अपनी जजमेंट को रिलाई नहीं करती। ऑनरेबल कोर्ट इस एडमिशन के ऊपर जजमेंट रिलाई नहीं करती। सेकंड पार्ट, एन एडमिशन में बी प्रूफ ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, जब एक ऐसी स्टेटमेंट के तसलसल में हो ऑफ एग्जिस्टेंसी ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी, किसी स्टेट ऑफ माइंड, ज़हनी हालत या जिस्मानी हालत की, रेलिवेंट इन इशू, जो रेलिवेंट हो किसी इशू में, मेड और अबाउट द टाइम एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल एक मिसाल लेते हैं, ए एक शख्स है, ये बी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि इसने बहरी जहाज़ को गलत रास्ते के ऊपर ले जाने की वजह से बहरी जहाज़ जो है वो तबाह हो गया। अब बी चूँकि पायलट है बहरी जहाज़ का, ये डेली एक बुक के ऊपर तमाम हाल अहवाल लिखता है एक जनरली सोर्स ऑफ बिज़नेस के तहत कि आज सुबह ये हुआ, दिन को ये, शाम को ये, हम इस रास्ते से गुजरे, इस जगह से गुजरे। तो अगर बी की डेथ हो जाती है तो जो बी की वो डायरी है, जो वो रजिस्टर्ड है, जिस पर वो तमाम हाल अहवाल लिखता है, वो कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं और उनको एडमिटेबल। और अगर वहाँ पर बी ने ये लिखा है कि जहाज़ गलत रास्ते पर नहीं गया था, जहाज़ सही रास्ते पर गया था और किसी फ़नी ख़राबी की वजह से तबाह हुआ, तो वो एडमिजेबल बिफोर द कोर्ट होंगे, उनको कोर्ट उस फैक्ट को तस्लीम करेगी। थर्ड पार्ट इसी सेक्शन का थर्ड पार्ट इसी आर्टिकल का, आर्टिकल 34, एन एडमिशन में भी प्रूफ बाई ऑन बिहाफ, एडमिशन साबित हो सकता है बाई ज़रिए से और ऑन बिहाफ किसी और की बिहाफ के ऊपर, मेकिंग इट जो इसको बनाता है, इफ़ इट इज़ रेलिवेंट अगर ये मुतलका हो, अदरवाइज बसूरत दिकर देन एज एडमिशन, एडमिशन के अलावा, यानी कि अगर ये एडमिशन हो सकता है अगर ये किसी केस के अंदर एडमिशन के अलावा किसी और फैक्ट को, कि अगर वो एडमिशन के अलावा किसी और फैक्ट की हैसियत से मुतलका हो, यानी कि किसी और फैक्ट की हैसियत से या किसी और सिनेरियो की हैसियत से उसको वहाँ पर मेंशन किया गया। नेक्स्ट सेक्शन, अगला सेक्शन, आर्टिकल 35, व्हेन ऑरल एडमिशन एज टू बी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रेलिवेंट, ऑरल एडमिशन एज टू बी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रेलिवेंट। जो ऑरल एडमिशन होगा, जो ज़ुबानी कहा गया है किसी डॉक्यूमेंट्स की फेवर में या किसी डॉक्यूमेंट से पढ़कर वो रेलिवेंट नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल, जब तक के ना द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूफ देम शो दैट ही इज इंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स अंडर द रूल्स हेयर एंड आफ्टर कंटेंट और अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस इन द क्वेश्चन। जब तक कि जो पार्टी है जिस डॉक्यूमेंट से पढ़कर, जिस अखबार से, जिस कागज़ से पढ़कर जो बात औरल एविडेंस की सूरत में कही गई है, किसी मुआहदे से पढ़कर अगर एक बात कही है कि मुआहदे के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं और मैं ये कोर्ट के सामने बयान कर रहा हूँ, तो ये जो बात जो किसी मुआहदे से, मतलब ए और बी ने एक मुआहदा किया आपस में किसी भी चीज़ के लेन देन पर, बी कुछ फैक्ट को मानता है ए के, उस मुआहदे के मुताबिक, जी मुआहदे के मुताबिक हमने ये किया था। अब बी का ये जो एडमिशन है तब तक रेलिवेंट नहीं होगा जब तक बी उस मुआहदे को भी कोर्ट में पेश नहीं कर देता। अगला सेक्शन 36, एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट, इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज़ रेलिवेंट, सिविल केसेस में आम तौर पर वो एडमिशन रेलिवेंट नहीं होगा इफ़ इट इज़ मेड, अगर ये बनाया गया हो एदर अपॉन एक्सप्रेस कंडीशन, किसी कंडीशन की वजह से, डेट एविडेंस ऑफ इट इज़ नॉट टू बी गिवन, कि ऐसी गवाही नहीं दी जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने प्रिविलेज कम्युनिकेशन पढ़ा था स्टार्ट में, इसी लॉ ऑफ एविडेंस की स्टार्ट की जो हमारे लेक्चर से, वहाँ पर अगर एक क्लाइंट और वकील की, एक एडवोकेट की आपस में एक गुफ्तगू शनीद होती है, बातचीत होती है, तो वो क्लाइंट और वकील दोनों इस बात के ऊपर एग्री है कि हमने इस बात को डिस्क्लोज़ नहीं करना, तो वो जो बात है उसको ना क्लाइंट और ना वकील डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, और अगर वो डिस्क्लोज़ करते तो ये एडमिशन नहीं होगा इन सिविल केसेस। इसका अगला पार्ट, इफ़ इट इज़ नॉट और अंडर सर्कमस्टांसिस फ्रॉम विच द कोर्ट कैन इनफेयर दैट द पार्टीज एग्री, पार्टीज जो हैं वो एग्री हैं, रजामंद हैं, टुगेदर इकट्ठी, दैट एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन, कि पार्टीज दोनों जो हैं, क्लाइंट और वकील, क्लाइंट और एडवोकेट दोनों इस बात पर एग्री हैं कि हमने इस गवाही को शो नहीं करना, तो वो गवाही कोर्ट के अंदर एज एडमिशन प्रूफ नहीं हो सकती, कंसिडर नहीं हो सकती। अगला आर्टिकल 37, कन्फेशन, इसको हम अलग लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। द टॉपिक एडमिशन इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स को सुनने के लिए हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लिया करें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।